السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ میرا محبری پولیس کا آدمی ہے، وہ بعد میں آنے والے 2 میں سے ایک کو جانتا ہے، کرنل سیٹھی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ڈاکٹر گیانی سنگھ کو دی گئی رپورٹ درست ثابت ہوئی۔ اگر ساقاب پروجیکٹ سے فوری طور پر یورینیم نکالا جاتا تو ہمارا مشن ناکام ہو سکتا تھا، کرنل راٹھور نے کہا۔ ہاں اور سنو، تمہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں پوری طرح علم نہیں ہے، یہ لوگ حد درجہ خطرناک ہیں۔ اب جبکہ تمام یورینیم نکال لیا گیا ہے، تم وہ سرنگ ختم کر کے فوری طور پر گاؤں کا سیٹ اپ ختم کر دو، ورنہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے تو پھر کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کرنل سیٹھی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، اب اس گاؤں کی ویسے بھی ضرورت نہیں رہی۔ میرے آدمی وہ سرنگ بند کر رہے ہیں، کل صبح تک وہ بند کر کے آدمی آ جائے گی، اس کے بعد ہم فوری طور پر گاؤں ختم کر دیں گے۔ کرنل راٹھور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے، بس میں نے یہی کہنا تھا، کرنل سیٹھی نے کہا، اور اسی لمحے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی اور بڑھ گئے۔ عمران نے جیپ روکی اور پھر اچھل کر وہ نیچے اتر آیا، اس کے ساتھ جیپ میں موجود چوہان، صدیقی اور ہاور بھی نیچے اتر آئے تھے۔ ان کے سامنے پاکیزہ کا ایک اہم ترین معدنی پروجیکٹ ثاقاب موجود تھا، اس وقت ویران اور اجڑا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ 2 آدمی پروجیکٹ پر موجود تھے، ان کے علاوہ اور کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو وہ دونوں آدمی تیزی سے ان کی طرف آئے۔ جی صاحب، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا تعلق اسپیشل سروسز سے ہے، ہمارے آدمی پہلے آئے تھے، ان کی جیپ کو حادثہ پیش آ گیا تھا، ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، جناب ہم دونوں تو کل یہاں پہنچے ہیں، یہاں پہلے سیکیورٹی کا جو عملہ تھا ان پر قبائلیوں نے اچانک رات کو حملہ کر دیا اور وہ مارے گئے تھے۔ پولیس نے یہاں آ کر تحقیقات کی اور پھر ان کے ورثاء کو لے کر چلے گئے، اس کے بعد حکومت نے ہم دونوں کو یہاں بھجوایا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی میرا نام افضل خان ہے اور یہ میرا ساتھی ہے رحیم، دونوں کا تعلق ماؤنٹ ریجمنٹ 4 سے ہے، ہمارا ہیڈگو سے پاکیزہ آران سرحد پر واقع ایک شہر کھاٹو میں ہے۔ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، حملہ کن لوگوں نے کیا تھا اور کیوں؟ یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حملہ ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، معلوم نہیں جناب، ویسے تو یہاں سوائے ان مشینوں کے اور کچھ نہیں، اور یہ مشینیں کوئی لے جا نہیں سکتا۔ ویسے ایک نے مجھے بتایا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق یہاں سے قریب ایک گاؤں سے تھا، اس نے ان لوگوں کو سونار سے آتے خود دیکھا تھا، ہو سکتا ہے یہاں رہنے والی شہری لوگوں نے وہاں کی کسی لڑکی کو اغوا کرنے کے نتیجے میں یہ حملہ کیا ہو۔ یہ شہری لوگ یہاں کے رسم سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اکثر اب حادثے ہو جاتے ہیں۔ افضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سونار گاؤں کہاں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، نیا گاؤں ہے، پہلے تو موجود نہ تھا، جانی قبیلے نے اسے آباد کیا ہے۔ جانی قبیلہ ان پہاڑوں کا ہانا قبیلہ ہے، جہاں پانی ملے یہ لوگ وہاں گاؤں بنا لیتے ہیں، اس رحیم خان نے جواب دیا۔ نیا گاؤں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ نیا گاؤں ہے اور سوجانی قبیلے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی میں انہی علاقوں کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں آنا گاؤں ہے اور کہاں نیا۔ ویسے یہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گاؤں بنتے بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ گاؤں ہوتے نہیں، عارضی گاؤں ہوتے ہیں، رحیم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس گاؤں میں گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، بس سنا ہے، میرے علاقے کا ایک آدمی وہاں ہیڈ کوارٹرز میں رہتا ہے، اس نے بتایا تھا، رحیم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہماری رہنمائی اس گاؤں تک کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، رحیم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ، عمران نے کہا اور واپس آ گیا، کیونکہ یہاں مزید دیکھنے والی کوئی چیز نہ تھی، اور تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ تیزی سے پہاڑی راستوں پر بڑھی چلی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ گئی، یہ ایک چھوٹی سی وادی تھی جو مین روڈ سے کافی اندر تھی۔ وہاں لکڑی کے بنے ہوئے 10-12 جھونپڑے موجود تھے، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اور اس کے ساتھی نیچے اترے۔ یہ گاؤں اکھاڑ لیا گیا ہے جناب، رحیم خان نے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ یہ جھونپڑے تو موجود ہیں، عمران نے کہا۔ جناب جھونپڑوں کے دروازے غائب ہیں، یہ لکڑی اور گھاس یہاں عام مل جاتی ہے، البتہ دروازے ٹھوس لکڑی کے بنائے ہیں،
وہ ساتھ لیے جاتے ہیں تاکہ کسی اور جگہ گاؤں بنایا جائے، تو وہاں ان دروازوں کے غائب ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گاؤں لیا گیا ہے اور یہاں کے رہنے والے کسی اور جگہ کوچ کر گئے ہیں۔ رحیم خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، یہاں سے بھاری ٹرکوں کے آنے جانے کے نشانات موجود ہیں۔ اچانک ایک طرف کھڑے چوہان نے کہا۔ بھاری ٹرکوں کے کہاں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوہان کی طرف بڑھ گیا۔ چوہان ان سے کچھ آگے ایک چٹان کے پاس کھڑا تھا۔ عمران کے ساتھی بھی عمران کے پیچھے چل دیے۔ وہاں واقعی ایسے نشانات موجود تھے جیسے یہاں سے ٹرک گزرتے رہے ہوں۔ کہاں گئے ہیں؟ ادھر تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگا۔ ٹرک کافی تعداد میں لگتے ہیں، صدیقی نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹرکوں کے ٹائروں کے مدھم سے نشانات آگے جا کر ختم ہو گئے۔ آگے ٹھوس چٹانیں تھیں۔ اسی لمحے عمران نے ان میں سے ایک چٹان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو ہاتھ سے سمیٹ کر اور پھر اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ یورینیم؟ ارے یہاں سے غیر صاف شدہ یورینیم نکالا گیا ہے، اس میں اس کے ذرات موجود ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھی بھی چونک پڑے۔ ہاور جیب سے بڑا بیگ اٹھا لاؤ، عمران نے ہاور سے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ صاحب میں جاؤں؟ مجھے پیدل کیمپ جانا پڑے گا اور جاتے جاتے رات ہو جائے گی، رحیم یار نے کہا۔ ہاں تم جاؤ، تمہارا بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور رحیم یار سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ ہاور سیاہ رنگ کا بڑا سا بیگ لے آیا اور اس نے وہ بیگ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے بیگ کی زپ کھولی اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی مشین نکال کر اسے ایک چٹان پر رکھی اور اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین پر چھوٹے بلب جل اٹھے اور اس پر موجود 2 ڈائلوں پر سوئیاں گرنے لگی۔ عمران بلبوں کے نیچے موجود چھوٹی چھوٹی نابیں اور پھر اچانک مشین میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور ہاتھ ہٹا لیے اور غور سے ڈائلوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہوتے ہوئے تھے اور پھر اس نے بیگ میں سے ایک چکور ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کو منسلک کر کے تار کو اس نے اس مشین کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ دوسرے لمحے ڈبے کی سطح پر ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہوئی جس پر سرخ رنگ کے نمبر تیزی سے تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور پھر ایک دم وہ نمبر رک گئے اور عمران نے ایک لمحہ ان نمبرز کو غور سے دیکھا اور پھر ڈبے کی تار ہٹا کر اس نے مشین بھی آف کر دی۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ چوہان نے کہا۔ یہاں پہلے یورینیم موجود تھی لیکن اب یہاں کی یورینیم کی مقدار جو موجود ہے تمام یورینیم نکال لی گئی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نکال لی گئی ہے؟ لیکن کیسے؟ یہاں تو کوئی مشینری نظر نہیں آ رہی، دوسرے ساتھیوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ چیک کرو، یہاں ضرور کوئی سرنگ بنائی گئی ہوگی اور وہ سرنگ میرے خیال میں ساقاب پروجیکٹ کے عین نیچے ہے، ہمیں اسی کی وجہ سے چکر کاٹ کر یہاں تک آنا پڑا ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے جبکہ عمران اور اس کے 2 ساتھی ڈبے کو دوبارہ بیگ میں رکھنے لگے۔ عمران صاحب، یہاں واقعی سرنگ لگائی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ کچھ فاصلے سے ہاور کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، اور اسے بعد میں بھر دیا گیا ہے، عمران نے ایک اور نشان کے کٹاؤ پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اگر ان پتھروں کو ہٹا دیا جائے تو سرنگ کھل سکتی ہے، ساری سرنگ تو بھری نہیں جا سکتی، صدیقی نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں پوری طرح چیک کر لینا چاہیے، عمران نے کہا اور پھر ان سب نے مل کر اس کٹاؤ کے اندر چنے ہوئے پتھر نکالنے شروع کر دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی شدید محنت کے بعد آخرکار سرنگ کا ایک دہانہ کھولنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ سرنگ خاصی بڑی تھی، اس کے اندر ریل کی پٹری بھی باقاعدہ بچھی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، لے آؤ جیپ سے، عمران نے کہا اور چوہان نے واپس مڑ کر جیپ کی طرف وہ دونوں دوڑ پڑے۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب یہاں کوئی گہری سازش ہوئی ہے، ہاور نے کہا۔ ہاں، اب مجھے کسی حد تک اس سازش کا اندازہ ہو رہا ہے۔ دراصل پاکستان کا انتہائی اہم معدنی پروجیکٹ ثاقاب کو کافرستان سے باقاعدہ ہائی جیک کیا گیا ہے۔ یہ سرنگ اس بات کا ثبوت ہے اور دوسری بات بھی حتمی ہے کہ جب صفدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ کافرستانی تھے۔ انہوں نے یقیناً ان کو ہماری طرف آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور پھر جیپ سمیت ان کو مارنے کی کوشش بھی اسی لیے کی گئی ہوگی کہ وہ دوبارہ نہ آ سکے۔ یہاں سرنگ کے اندر یورینیم نکالنے کے لیے مشینیں کام کر رہی ہوں گی اور ان کے چلنے کی وجہ سے سارے علاقے میں تھر تھراہٹ ہوتی ہوگی، عمران نے کہا اور اسی لمحے چوہان اور صدیقی ٹارچیں لے کر واپس آ گئے اور پھر ٹارچیں روشن کر کے وہ سرنگ سے باہر داخل ہو گئے۔ سرنگ خاصی طویل تھی اور انسانی کاوش بھی،
اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بہت بڑا ہلا تھا۔ عمران اس ہلا کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ جہاں سے یورینیم نکالی گئی ہے وہاں کی فٹنگ کے آثار موجود تھے۔ یہ غیر صاف شدہ یورینیم ٹرکوں پر لاد کر یہاں سے لے جا رہے ہیں، اور جس طرح کچھ مقدار کسی ٹرک سے نیچے چٹان پر گری ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے کھلے عام لے جایا گیا ہے، اور اس کا مواد زیادہ دور نہیں لے جایا جا سکتا، اور نہ ہی اس حالت میں وہ اسے پار کر سکتے ہیں۔ عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ یورینیم صاف کرنے کی کوئی خفیہ لیبارٹری یہاں موجود ہے؟ ہاور نے چونک کر کہا، یہاں نہیں، لیکن یہاں سے دور بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں قریب اس لیے نہیں کیونکہ یورینیم لے جانے کے لیے باقاعدہ ٹرک استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر یہ لیبارٹری قریب ہوتی تو ٹرک استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ویسے بھی ان ویران پہاڑی علاقے میں اتنی بڑی خفیہ لیبارٹری اتنی جلدی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ کام البتہ کسی شہری علاقے میں کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی بھی الگ تھلگ عمارت کرائے پر لے جا کر خرید کر لیبارٹری بنائی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ لوگ سرنگ سے باہر آ کر جیپ کی اور بڑھنے لگے۔ راستے بڑے سیاہ بیگ کو صدیقی نے اٹھا لیا۔ عمران نے جیپ سے ایک بڑا سا ٹکڑا لیا اور اسے چٹان پر پھیلا کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ہے ثاقاب پروجیکٹ، عمران نے نقشے پر لگے ہوئے نشان پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی ہے، چوہان نے کہا۔ یہاں سے قریبی بڑے قصبے 3 ہیں، ایک تو یہ رامگی، دوسرا یہ کھاٹو، اور تیسرا یہ ہے پرانشو۔ عمران نے مختلف سمتوں میں بار بار انگلی رکھتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب یہ تو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ ان پر چھوٹے قصبے ہونے کا خصوصی نشان بھی ہے، جبکہ اس قسم کی لیبارٹری تو کسی بڑے شہر میں ہی ہو سکتی ہے۔ صدیقی نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن بڑا شہر تو یہ کھاٹو سرحد پر واقعی یہی ہوگا، وہاں لیبارٹری بھی بن سکتی ہے، وہاں سے صاف یورینیم آران سمگل کی جا سکتی ہے، اسے کافرستان لے جایا جا سکتا ہے۔ اوکے، اب ہمیں چیک کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحے غور سے نقشہ دیکھ کر اس نے وہ نقشہ رول کیا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران صاحب، کسی ٹرک اڈے سے ان ٹرکوں کے بارے میں کیوں نہ معلومات حاصل کر لی جائے، اس طرح ہم کنفرم کر لیں گے، چوہان نے کہا۔ ہاں یہ ضروری ہے، عمران نے کہا اور جیپ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سائیڈ سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ چوہان، تم نقشہ کھول لو تاکہ راستے کی نشاندہی ہوتی رہے۔ ہم اس رحیم خان کو نہ بھیج دیتے تو وہ زیادہ آسانی سے ہماری کام آ سکتا تھا۔ عمران نے جیپ کو موڑ کر واپس لے جاتے ہوئے کہا، تو اسے واپس جا کر پھر سے ساتھ لے آتے ہیں، چوہان نے کہا۔ نہیں، وہاں تک جانے اور پھر واپس آنے میں خاصا وقت لگے گا، عمران نے جیپ کو تیزی سے دائیں طرف موڑتے ہوئے کہا۔ پہاڑی سڑک پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں کئی ٹرک کھڑے تھے۔ وہاں ہوٹل بنا ہوا تھا۔ عمران نے جیپ روکی اور ایک طرف بیٹھے ہوئے 2 ٹرک والوں کی طرف بڑھ گیا جو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، عمران نے قریب جا کر کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے چونک کر جواب دیا اور پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھے، ہمارا تعلق حکومت سے ہے، ہم نے آپ سے چند معلومات لینی ہے، عمران نے کہا اور انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھانے کی پیشکش کی، لیکن عمران نے انکار کر دیا، اور پھر ان سے تھوڑی سی گفتگو کے بعد عمران کو اندازہ ہو گیا کہ ٹرک صرف کھاٹوں سے ہی بک کیے جا سکتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے جہاں سے ٹرکوں کی بکنگ کی جا سکے، اور وہ ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ثاقاب پروجیکٹ کی غیر صاف شدہ یورینیم کھاٹو شہر لے جائی گئی ہے۔ سیب کی پیٹیوں سے لدا ہوا ٹرک خاصی تیز رفتاری سے پہاڑی پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس سڑک پر کافی ٹریفک تھی، زیادہ تعداد ٹرکوں کی ہی تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں اور کرخت چہرے والے ڈرائیور اس طرح اطمینان سے اس خطرناک سڑک پر ٹرک چلا رہے تھے جیسے وہ کسی خطرناک پہاڑی سڑک کی بجائے وسیع و عریض سڑک پر ٹرک چلا رہا ہو۔ ٹرک کی رفتار بھی کافی تیز تھی اور ڈرائیور یہ تنگ موڑوں پر بھی کم نہ کرتا رہا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر کرنل راٹھور بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کرنل سیٹھی کلینر بنا ٹرک کی دوسری سمت موجود تھا۔ اس کے جسم پر کلینروں جیسا میلا سا لباس موجود تھا، جبکہ چہرے پر بھی گریس اور موبل آئل کے نشانات اس طرح موجود تھے جیسے اس کی ساری عمر ٹرک کی کلینری کرتے ہوئے گزر گئی ہو۔ ٹرک میں نصب ٹیپ پر مقامی گلوکارہ کا گانا خاصی اونچی آواز میں بج رہا تھا۔ ٹرک آہستہ چلاؤ مسٹر، اچانک کرنل راٹھور نے سخت لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے صاحب پریشان مت ہو، علی خان آہستہ ٹرک چلا ہی نہیں سکتا، ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں اس سڑک پر ٹرک چلاتے ہوئے، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں آہستہ چلاؤ، میں کہہ رہا ہوں آہستہ چلاؤ، کرنل راٹھور نے وسیلے لہجے میں کہا۔ تو ٹرک ڈرائیور نے رفتار آہستہ کی اور پھر ایک کھلی جگہ اس نے سائیڈ کر کے روک دیا۔
علی خان ٹرک آہستہ نہیں چلا سکتا، تم اپنا مال اتار لو اور کسی اور بھٹیچر ٹرک پر رکھ کر لے جاؤ، ٹرک ڈرائیور نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اوپری طرف موجود کرنل سیٹھی بھی نیچے اتر کر سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے، ٹرک کیوں روکا ہے تم نے؟ کرنل سیٹھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا ساتھی صاحب یعنی مجھے علی خان کو کہہ رہا ہے کہ میں علی خان ٹرک آہستہ چلاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ علی خان کی توہین ہے۔ تم اپنا مال اتارو، میں اب تمہارا مال نہیں لے جا سکتا، اپنی رقم مجھ سے واپس لے لو، ڈرائیور نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تم جس قدر چاہے تیز چلاؤ، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، کرنل راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، علی خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ کرنل سیٹھی مشکل سے دوڑ کر ٹرک پر چڑھا اور ٹرک کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، لیکن اب کرنل راٹھور ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اصل فکر یورینیم کے ان 50 ڈبوں کی تھی جو سیبوں کی پیٹیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ساری یورینیم ضائع ہو جائے گی، لیکن ڈرائیور نے جس طرح اکھڑ پن کا ثبوت دیا تھا اس سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 4 گھنٹوں کے طویل رفتار سفر کے بعد آخرکار وہ سرحد پر پہنچ گئے۔ تم کچھ مت بولنا صاحب، علی خان نے کرنل راٹھور سے کہا اور کرنل راٹھور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرحد پر دونوں میں دور دور تک ہاردار تار کی باڑ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان میں ایک بڑے سے حصے کے درمیان لوہے کا راڈ لگا ہوا تھا۔ دونوں اطراف میں کمرے تھے جن میں ایک کمرے کے باہر کے مسلح افراد اور دوسری طرف آران کے مسلح افراد موجود تھے۔ ان کے درمیان ایک طویل قطار موجود تھی۔ علی خان نے بھی ٹرک اس قطار کے پیچھے روک دیا۔ دونوں ملکوں کے آفیسرز کاغذات چیک کر کے ٹرک کے اوپر چڑھ کر محسوس مشینوں کے ذریعے اسلحہ چیک کرتے اور پھر راڈ ہٹا کر ٹرک کو آگے جانے کی اجازت دے دی جاتی۔ جب سے آگے والا ٹرک سرحد کراس کر جاتا تو دوسرا ٹرک آگے بڑھ جاتا، اور اس طرح قطار کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ کرنل راٹھور خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کیونکہ یہ ان کے اس قدر نازک مشن کا ایک لحاظ سے آخری اور انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ اگر وہ اسے بخوبی پار کر جاتے تو ایک لحاظ سے ان کا یہ عظیم مشن مکمل ہو جاتا۔ اس وقت ایک لحاظ سے اس ٹرک کے اندر پاکستان کا عظیم ترین معدنی پروجیکٹ لدا ہوا موجود تھا، اتنی بڑی دولت کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، پاکستان کا مستقبل جسے وہ چرا کر لے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ٹرک آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جیسے ٹرک آگے بڑھ رہا تھا کرنل راٹھور کا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ گو اسے معلوم تھا کہ وہ اطمینان اور آسانی سے یہ مرحلہ پار کر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک نامعلوم سا خوف تھا جسے اس نے گھیر لیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ٹرک سمیت سب سے آگے پہنچ گیا۔ یہ لیجئے جناب کاغذ دیکھ لیجئے، اینک لگا کر علی خان نے کاپی باہر نکال کر آفیسر کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے کاغذ تو مجھے حفظ ہو گئے ہیں علی خان، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نئی شکل والا؟ آفیسر نے غور سے کرنل راٹھور کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ اپنا برادر ہے صاحب، ہم اسے اپنے ساتھ سیر پر لے جا رہا ہے، شہر سے آیا ہے، علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے اچھا ٹھیک ہے، خوب اچھی طرح سیر کرانا، آفیسر نے کہا اور ساتھ اس نے کاپی کھول کر ایک نظر ٹرک پر اور واپس علی خان کے ہاتھ میں دے دی۔ کرنل راٹھور نے دیکھا کہ کئی سپاہی اوپری طرف ٹرک پر چڑھ گئے تھے، پھر سپاہی نیچے اترے اور آفیسر نے ان کی طرف سے اوکے کا اشارہ ملتے ہی ٹرک کو آگے بڑھنے کا کہا اور علی خان نے اشارہ ملتے ہی مسکراتے ہوئے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل راٹھور نے بھی اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور راڈ ہٹتے ہی ٹرک ہوا کے تیز جھونکے کی طرح سرحد کراس کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے اس لیے شہر کا نام لیا تھا کہ بڑا صاحب تم سے بات کرے تو اسے شک پڑ جاتا کیونکہ تم مقامی لہجے میں بات نہیں کر سکتے، علی خان نے مسکراتے ہوئے کرنل راٹھور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں تم واقعی بے حد ذہین آدمی ہو، کرنل راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا اور علی خان خوش ہو کر بے اختیار کوئی گیت گنگنانے میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹے کی مزید تیز رفتار ڈرائیو کے بعد علی خان نے ٹرک کی رفتار آہستہ کی اور اسے ایک ساتھ جاتی ہوئی سڑک پر موڑ دیا۔ یہ سڑک کافی دور جا کر ایک موڑ مڑی اور پھر ایک پہاڑی وادی کے اندر بنے ہوئے ایک لکڑی کے بڑے سے کیبن کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ کیبن کا گیٹ بند تھا اور کیبن ویران لگتا تھا۔ ٹرک رکتے ہی کرنل راٹھور نیچے اتر آیا، اوپری طرف سے کرنل سیٹھی بھی نیچے آ گیا۔ اس نے ٹرک کا اوپری حصہ کھول دیا۔ کرنل راٹھور نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے باکس میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی۔ ہیلو PP-1 کالنگ اوور، کرنل راٹھور نے تیز لہجے میں کہا۔ یس PP-11 اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد باکس میں سے ایک آواز نکلی۔
کم آن نمبر 11، یہ ٹرک ہمارا ہے، اوور اینڈ آل، کرنل راٹھور نے کہا اور باکس کا بٹن آف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر پہاڑی چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے 10 مسلح افراد نمودار ہوئے اور تیزی سے دوڑ کر ٹرک کے قریب پہنچ گئے۔ آؤ پیٹیاں اتارو، کرنل سیٹھی نے کہا اور ٹرک کے اوپر چڑھ گیا۔ ان میں سے 8 آدمی اوپر چڑھ گئے اور پھر کرنل سیٹھی کی نشاندہی کے بعد انہوں نے پیٹیاں نیچے اتارنی شروع کر دی۔ علی خان اسی طرح خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ باہر نہ آیا تھا۔ جب 50 پیٹیاں اتر گئی تو کرنل سیٹھی کیبن کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور اندر چلا گیا۔ پہاڑوں سے نمودار ہونے والے 10 افراد باہر پڑی پیٹیاں اٹھائے اس کے پیچھے اندر چلے گئے، لیکن جب وہ صاحب واپس آئے تو ان کے کاندھوں پر بالکل ویسے ہی پیٹیاں لدی ہوئی تھی۔ اس طرح